فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے اس آخری پارٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باب دہم جو کہ جس کا عنوان ہے مذمت حب دنیا، سب سے پہلے اس کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ چیوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا؟ 237۔ عظیم مقدر کی عجیب موت 238۔ خاندان برامکا کی ابتدائی حالت 240۔ برامکا کی خلفاء پر حکمرانی 243۔ تصویر انقلاب 245۔ صفحات تاریخ پر برامکا کی آخری نشانی 246۔ لمحہ فکریہ 249۔ حب دنیا تسلیم حق میں معنی 249۔ حب دنیا کا انجام 255۔ عشاق دنیا کی شکل و صورت 257۔ ایک عورت سے محبت کا انجام 258۔ چند روایات 260۔ اب ہم باقاعدہ باب دہم کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 237، مذمت حب دنیا۔ پہلا واقعہ، چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا؟ داؤد ابن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت فَتَبَسُّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا تخت ہواؤں کی دوش پر پرواز کر رہا تھا، تو اس وقت ایک چیونٹی نے آواز دے کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال کر دے۔ ہوا نے چیونٹیوں کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی۔ آپ نے اسی وقت فضا میں توقف کیا اور فرمایا، اس چیونٹی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب چیونٹی حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے یہ علم نہیں کہ میں نبی خدا ہوں اور نبی کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتے؟ چیونٹی نے کہا، مجھے علم ہے کہ آپ نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو نے اپنی قوم کو خواہ مخواہ کیوں ڈرایا اور انہیں بلوں میں جانے کی ہدایت کیوں کی؟ چیونٹی نے کہا کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میری قوم آپ علیہ السلام کی عظمت و شوکت دیکھ کر آرائش دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائے اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔ پھر چیونٹی نے حضرت سلیمان سے پوچھا، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ نے ہوا کو آپ کے لیے کیوں مسخر کیا ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے علم نہیں۔ چیونٹی نے کہا، خدا نے ہوا کو اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ آپ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ حکومت و سلطنت پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہوا کی طرح سے آنی جانی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 93 سے نقل از عیون اخبار رضا۔ اگلا واقعہ ہے عظیم مقتدر کی عجیب موت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عظیم سلطنت عطا کی ہے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہوگی۔ اللہ نے میرے ہاتھوں میں ہواؤں، جنات، انسانوں، پرندوں کو مسخر کیا ہے اور مجھے پرندوں کی زبان تعلیم فرمائی۔ اس کے باوجود میں نے پورا ایک دن کبھی سکون سے بسر نہیں کیا۔
اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ کل کا پورا دن کوئی بھی مجھ سے ملنے نہ آئے، میں اپنے محل پر چڑھ کر اپنی سلطنت کا نظارہ کروں گا۔ صبح ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لے کر محل پر آئے اور خوش ہو کر اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک خوش لباس اور خوبصورت جوان کو محل کے گوشے میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اجازت دی اور تو کس کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوا؟ جوان نے کہا میں محل کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس محل کا مالک خدا میری نسبت تجھے زیادہ اجازت دینے کا زیادہ اہل ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جوان نے کہا میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا تم اپنا فرض ادا کرو، میں آج کے دن کو خوشی اور مسرت سے گزارنا چاہتا تھا لیکن میرے خدا نے چاہا کہ میں ملاقات خدا سے لطف حاصل کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصا کا سہارا لیا، ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ موت کے بعد بھی سلیمان اسی عصا کا سہارا لیے اپنے محل پر کھڑے رہے۔ لوگ سلیمان کو کھڑا دیکھ کر کہتے کہ سلیمان زندہ ہیں۔ چند دنوں کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو کافی دن سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، ہو نہ ہو وہی ہمارے خدا ہیں۔ ایک گروہ نے حضرت سلیمان نعوذ باللہ کہا کہ حضرت سلیمان جادوگر ہیں۔ مومنین کی جماعت نے کہا کہ سلیمان خدا کے بندے اور اس کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر خداوند عالم نے ان کے عصا پر دیمک کو مسلط کر دیا، وہ عصا کو چاٹتی رہی۔ جب عصا کا اندرونی حصہ خالی ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام محل کی چھت سے زمین پر آ گرے۔ حضرت سلیمان کے گرنے کے بعد جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دن اس دن سے لے کر آج تک قوم جنات دیمک کی ممنون احسان چلی آتی ہے۔ جہاں بھی دیمک ہوگی قوم جنات اسے پانی پہنچائے گی۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو انسانوں اور جنوں کو زمین کے ایک کیڑے نے اطلاع پہنچائی جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب سلیمان گرے تو جنوں کو معلوم ہوا اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو رسوا کرنے والے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 136۔ اگلا واقعہ خاندان برامکہ کی ابتدائی حالت۔ حسن ابن سہل کہتا ہے کہ میں ایک دن یحییٰ ابن خالد برمکی کے پاس گیا تو وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اس دوران میں لوگ اس کے پاس اپنی درخواستیں لے کر آتے رہے اور وہ ان پر احکام جاری کرتا رہا۔ احمد ابن ابی خالد احول بھی ایک درخواست لے کر آیا۔ یحییٰ نے اس کی درخواست پر مناسب احکام جاری کیے اور اپنے بیٹے فضل سے کہا کہ میری اور اس جوان کے باپ کی ایک پر لطف داستان ہے، جب میں فارغ ہو جاؤں تو تم مجھے یاد دلانا، میں تمہیں وہ خوبصورت واقعہ سناؤں گا۔ جب یحییٰ ابن خالد برمکی حکومتی امور سے فارغ ہوا تو فضل نے اسے یاد دہانی کرائی تو یحییٰ نے کہا کہ اے فرزند، جب مہدی عباسی کے دور حکومت میں اپنے خاندان کو لے کر میں بغداد آیا تو اس وقت میں سخت فقر و تنگدستی میں مبتلا تھا۔ ایک دن مجھے میرے اہل خانہ نے بتایا کہ ہم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا اور شرم کے مارے ہم نے آپ کو بھی نہیں بتایا۔ یہ سنتے ہی میں بڑا پریشان ہوا، میں اہل خانہ کی بھوک مٹانے کے سامان کہاں سے پیدا کروں؟ میرے ذہن میں ایک نئے تولیہ کا خیال آیا اور پوچھا کہ گھر میں ایک نیا تولیہ تھا، اگر موجود ہو تو مجھے دو۔ گھر والوں نے مجھے تولیہ دیا، میں نے 17 درہم میں وہ تولیہ فروخت کیا اور اس سے خورد و نوش کا معمولی سا سامان خریدا۔ دوسرے دن میں اسی جوان کے والد کے دروازے پر گیا، وہ اس وقت وزیر تھا اور میرا شناسہ تھا۔ جب میں وزیر کے دروازے پر پہنچا تو پہلے ہی وہاں ایک ہجوم جمع تھا۔ بالآخر وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر دروازے پر پہنچا، مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ میرا حال پوچھ کر کیا کریں گے؟ میری حالت یہ ہے کہ میں نے 17 درہم کا تولیہ بیچ کر کھانا کھایا ہے۔ میری بات سن کر وزیر نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ میں گھر آیا اور اپنے خاندان والوں کو اس دن کی ببتہ سنائی۔
میرے خاندان کے افراد نے کہا کہ تو اپنی غربت کا اظہار کر کے تو نے اچھا نہیں کیا، تو وزیر کی نگاہوں سے گر گیا ہے اور وہ آئندہ تجھ سے مراسم نہیں رکھے گا۔ دوسرے دن میں خلیفہ کے دربار میں گیا، وہاں ایک شخص نے کہا وزیر نے تمہارے متعلق پوچھا ہے اور میری یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ میں تمہیں جہاں دیکھوں وزیر کے پاس لے چلوں۔ اب کچھ دیر تم یہاں ٹھہرو، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد وہ شخص میرے لیے ایک گھوڑا لے کر آیا، میں اس پر سوار ہو کر وزیر کے پاس گیا۔ وزیر نے نوکر سے کہہ کر چند افراد کو میرے پاس بلایا، ان سے کہا میں نے تمہارے ہاتھ غلہ فروخت کیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ اس غلے میں ایک شخص میری طرف سے تمہارا شریک ہوگا، اسے دیکھ لو، یہ شخص تمہارا شریک ہے۔ پھر وزیر نے کہا کہ اب تم ان کے ساتھ جاؤ۔ میں ان تاجروں کے ہمراہ باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو ہمارا شریک ہے، لیکن تجھے بہت سے ملازمین اور سواریوں کی ضرورت پڑے گی، اگر تو ہمارے کہنے پر عمل کرے تو ہر مصیبت سے تو آزاد ہو جائے گا، ہم تجھ سے تیرا حصہ خریدنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہتر ہے، لیکن تم مجھے میرے حصے کی کتنی رقم دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ ہم تجھے 1,00,000 درہم دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو تھوڑی ہے۔ آخر کار تاجروں نے مجھے 3,00,000 درہم کی پیشکش کی، جو میں نے قبول کر لی اور کہا شرط یہ ہے کہ رقم کی ادائیگی وزیر کی موجودگی میں ہوگی۔ میں وزیر کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے 3,00,000 درہم مل رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وزیر نے کہا بہتر ہے۔ پہلے وزیر نے انہیں بلا کر رقم لانے کا حکم دیا، تاجروں نے مجھے 3,00,000 درہم دیے۔ وزیر نے تمام رقم میرے حوالے کی اور کہا کہ جاؤ اس سے گھر کا نان و نفقہ چلاؤ، میں عنقریب تمہارے دربار میں بھی کوئی عہدہ تمہیں دلاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد وزیر کی سفارش سے مجھے عہدہ ملا اور میں اپنی صلاحیت اور قابلیت سے آج اس مقام پر پہنچ گیا جہاں تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہو۔ ریفرنس ہے ثمرات الاوراق ابن حجت حموی۔ اگلا واقعہ ہے عبد الملک بن صالح ہاشمی نے خلافت کی آرزو کی تھی، جس کی وجہ سے، اور اس واقعے کا عنوان ہے برامکہ کی خلفاء پر حکمرانی۔ عبد الملک بن صالح ہاشمی نے خلافت کی آرزو کی تھی، جس کی وجہ سے ہارون الرشید اس پر ناراض ہو گیا تھا۔ ایک رات وہی عبد الملک جو کہ ہارون کے زیر عتاب تھا، جعفر مکی کے دربار میں حاضر ہوا۔ جعفر برمکی نے پوچھا کہ تمہیں کوئی کام ہے؟ عبد الملک ابن صالح ہاشمی نے کہا کہ ہارون الرشید مجھ سے ناراض ہے، آپ کسی طرح سے اسے مجھ سے راضی کر دیں۔ جعفر نے کہا کہ ہارون کے دل میں جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ عبد الملک نے کہا میں 4,00,000 درہم کا مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرض سے آزاد ہو جاؤں۔ جعفر نے کہا اگر چاہو تو میں تمہارا قرض ادا کر سکتا ہوں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہارا قرض ہارون کی رقم سے ادا ہو، کل تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ عبد الملک نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے ابراہیم کی شادی ہارون کی کسی بیٹی سے ہو جائے۔ جعفر مکی نے کہا کہ ہارون نے اپنی دختر عالیہ کی تیرے بیٹے ابراہیم سے شادی کر دی۔ عبد الملک نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کسی علاقے کا والی بھی بنا دیا جائے۔ جعفر برمکی نے کہا ہارون نے اسے مصر کی حکومت عطا کر دی۔ عبد الملک یہ سن کر جعفر برمکی کے دربار میں خوش ہو کر واپس چلا گیا۔ حاضرین میں سے بہت سے لوگوں نے جعفر برمکی کے اس اقدام پر تعجب کیا اور انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ ہارون اس جسارت پر ناراض ہوگا، لیکن ہارون نے جعفر کی تمام باتوں پر حرف بحرف عمل کیا۔ اس دن ہارون اور عبد الملک شکار کے لیے گئے تو ہارون نے عبد الملک کو ساتھ ملایا اور لشکر سے کچھ فاصلے پر اس سے کہا جعفر نے میری اجازت کے بغیر تیرے متعلق 4 باتوں کا فیصلہ کیا، اب تو مجھے بتا کہ کیا اسے یہ بات زیب دیتی تھی؟ عبد الملک نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے احسانات نے اسے یہ جسارت اور جرت بخشی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا حقیقت پر پردہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو مجھے سچ سچ بتا کہ اجازت کے بغیر اتنے بڑے اقدام کو تم کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ سن کر عبد الملک خاموش ہو گیا اور اس نے دل میں سمجھ لیا کہ ہارون کے دل میں خلش پیدا ہو چکی ہے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ہارون نے خاندان برامکہ کو تہہ تیغ کر دیا۔ ریفرنس تتمۃ المنتہا۔ اگلا واقعہ تصویر انقلاب۔ محمد بن عبد الرحمن ہاشمی کہتا ہے کہ عید کے دن میں اپنی ماں کے پاس گیا تو ایک بوڑھی عورت کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا جس نے بہت ہی پرانا اور میلا لباس پہنا ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو میری ماں نے کہا یہ عورت انقلاب زمانہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے، یہ جعفر برمکی کی ماں عبادہ ہے۔
میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی اور پھر پوچھا آپ نے حوادث روزگار کو کیسا پایا؟ جعفر برمکی کی ماں نے کہا بیٹا آج عید کا دن ہے، جب ہم اقتدار پہ تھے اور ہمارا بخت بام عروج پر تھا تو عید کے دن میری خدمت کے لیے 400 کنیزیں موجود ہوتی تھیں، لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے جعفر پر ناراض ہوتی تھی کہ اس نے میری خدمت کے لیے اتنی اور کنیزیں کیوں نہیں بھیجیں، اور پھر ہمارا بخت ڈھل گیا اور آج بھی عید کا دن ہے، اور آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ مجھے کہیں سے 2 کھالیں مل جائیں، ایک کھال نیچے بچھاؤں اور ایک کھال کو لحاف کے طور پر استعمال کروں۔ محمد یعنی راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے 500 درہم دیے تو وہ بیچاری اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے مجھے اس کی موت کا خوف محسوس ہونے لگا۔ کبھی کبھی وہ بڑھیا ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور ہم اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ بڑھیا دنیا کے تمام غموں سے آزاد ہو گئی اور ہزاروں من مٹی میں مدفون ہو چکی ہے۔ ریفرنس الکلام بحر الکلام، نقل از ابن خلقان۔ اگلا واقعہ ہے صفحات تاریخ پر برامکہ کی آخری نشانی۔ محمد بن زید دمشقی کہتا ہے کہ ایک رات فضل برمکی نے مجھے اپنے دربار میں بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک مجلس آراستہ تھی۔ فضل برمکی نے کہا کہ مجھے خدا نے بیٹا عطا کیا ہے۔ بہت سے شعراء نے تہنیتی اشعار کہے ہیں لیکن مجھے ابھی تک ان کا ایک شعر بھی پسند نہیں آیا۔ تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس وقت ہمیں کوئی اچھا سا شعر سنا دے۔ میں نے کہا کہ اس وقت طبیعت حاضر نہیں ہے، کسی اور وقت خوبصورت شعر سناؤں گا۔ فضل نے بے حد اصرار کیا تو میں نے اس وقت فی البدیہہ یہ ایک نظم پڑھی جس کا ایک مصرع یہ تھا، ترجمہ: آل برمک کے نومولود کی پیدائش پر ہم خوش ہوتے ہیں، خاص کر جب وہ فضل کا بیٹا ہو۔ فضل نے اس شعر پر خوش ہو کر مجھے 10,000 دینار انعام دیا، جس سے میری مالی حالت درست ہو گئی، اور پھر اس رقم کا سرمایہ بنا کر میں نے تجارت شروع کی۔ چند سالوں میں میری دولت لاکھوں تک پہنچ گئی۔ میں اکثر اوقات اس واقعے کو یاد کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی تنہائی کے لمحوں میں وہ شعر بھی گنگناتا رہتا تھا۔ زمانے نے کروٹ بدلی تو پورا ماحول ہی بدل گیا۔ آل برمک پر ہارون کا عذاب نازل ہوا اور اس نے اس خاندان کے تمام قابل ذکر افراد کو تہہ تیغ کر دیا۔ میں زمانے کی نیرنگی پر بہت زیادہ رویا۔ برمکہ کے سقوط کو کئی سال گزر گئے۔ میں نہانے کے لیے ایک دن ایک حمام میں گیا۔ میں نے حمام والے سے درخواست کی کہ میری مالش کے لیے وہ کسی ملازم کو بھیجے۔ ایک خوبصورت لڑکا میری مالش کے لیے آیا۔ اس نے میری مالش شروع کر دی۔ اچانک مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا اور میں نے وہی شعر گنگنانا شروع کر دیا جو میں نے فضل برمکی کے بیٹے کی پیدائش پر کہا تھا۔ مالش کرنے والے لڑکے نے کو خدا جانے کیا ہوا، وہ اچانک سن کر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے حمام کے مالک سے گلہ کیا کہ تم نے کیسا مریض لڑکا ملازم رکھا ہوا ہے جو گاہک کو مالش کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حمام کے مالک نے کہا کہ یہ لڑکا چند ماہ سے ہمارے حمام میں ملازم ہے اور آج تک کبھی یہ ایسے بے ہوش نہیں ہوا۔ بہرنو لڑکا ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو ایک دم کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ شعر کس کا ہے اور کس کے لیے پڑھا گیا؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ شعر میرا ہے اور میں نے فضل برمکی کے بیٹے کی جشن تہنیت پر اسے پڑھا تھا۔ لڑکے نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ فضل کا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لڑکے نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا وہ بد نصیب میں ہی ہوں جس کی پیدائش پر تم نے یہ شعر پڑھے تھے۔ پھر اس نے اپنی حالات زندگی سنائے۔ میں نے کہا اے فرزند، تمہارے باپ کی عطا کردہ دولت سے اللہ نے مجھے غنی بنایا اور خدا نے مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو اور میری دولت تمام تر تمہارے لیے حاضر ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں، میرے باپ دادا نے آپ کو اگر انعام دیا تھا تو میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا۔ اگر آج میرے پاس بھی کچھ دولت ہوتی تو میں بھی آپ کو ضرور دیتا، اور ویسے بھی میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں منظر عام پر آ گیا تو مجھے بھی وہ قتل کر دیں گے، اور ایک دن کے بعد وہ لڑکا مجھے اس حمام میں دوبارہ نظر نہ آیا۔ اگلا واقعہ ہے لمحہ فکریہ۔ تاریخ بحیرہ کے صفحہ نمبر 138 پر ہارون الرشید کے ایک منشی کا بیان ہے کہ سالانہ اخراجات کی تفصیل دیکھ کر کل اخراجات کا حساب بنایا کرتا تھا۔ میں نے ایک رجسٹر میں ابو الفضل جعفر ابن یحییٰ برمکی کی عید کا خرچ لکھا ہوا تھا، وہ دیکھا۔
اس میں صرف عطر کا خرچہ 50,000 درہم تھا، اس کے لباس وغیرہ کا خرچ علیحدہ تھا۔ پھر اسی سال کے رجسٹر پر میں نے دیکھا کہ جعفر برمکی کی لاش کو جلانے کے لیے جو تیل اور بوریا خریدا گیا تھا اس کا بھی حساب درج تھا۔ اس کی لاش کو ٹکانے لگانے کا خرچہ 4.25 درہم لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے حب دنیا تسلیم حق میں معنی ہے۔ ایک دن مامون اور رشید نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تمہیں علم ہے کہ میرے اندر جو تھوڑی بہت تشیع ہے وہ مجھے کس نے سکھائی ہے؟ درباریوں نے کہا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ مامون نے کہا، میں نے تشیع کا سبق اپنے باپ ہارون الرشید سے لیا ہے۔ درباریوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارون کو خاندان سادات سے سخت دشمنی تھی اور اس نے بہت سے سادات کو تحت کیا تھا۔ مامون نے کہا، سچ ہے، میرے باپ نے ہمیشہ سادات پر سختیاں کی تھیں اور انہیں قتل کیا تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ اپنی حکومت و اقتدار کے تحفظ کے لیے کیا تھا، یعنی اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ ایک سال میرا باپ حج کے لیے مکہ گیا، ہم اس کے ساتھ تھے۔ مناسک حج سے فارغ ہو کر میرا باپ مدینے گیا۔ جب مدینے پہنچا تو دربانوں کو حکم دیا کہ مدینے کا جو شخص بھی ملنے کے لیے آئے اس سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا تعلق مہاجرین و انصار صحابہ میں سے کس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جتنے بھی اہل مدینہ ملاقات کے لیے آئے انہوں نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا۔ ہارون ان کے باپ دادا کی اسلامی خدمات کو مد نظر رکھ کر انہیں انعامات دیتا رہا۔ 200 دینار سے لے کر 5,000 دینار تک اس نے لوگوں کو انعام دیا۔ ایک دن فضل ابن ربی جو کہ وزیر دربار تھا، اس نے اطلاع دی کہ آپ کے ملنے کے لیے ایک بزرگ آئے ہیں جن کا نام و نسب یہ ہے، موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے باپ نے یہ نام و نسب سن کر مجھے اور میرے بھائیوں امین و معتمن اور لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ ہم ان بزرگوار کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ایک بزرگ تشریف لائے جن کا بدن عبادت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور طولانی سجدوں کی وجہ سے ان کے اعضائے سجدہ زخمی ہو چکے تھے۔ جب ان کی نظر ہارون پر پڑی تو انہوں نے اپنی سواری سے اترنا چاہا، لیکن میرے باپ ہارون نے کہا کہ آپ کو خدا کی قسم آپ سواری سے نہ اتریں۔ جب وہ بزرگوار قالین کے قریب آئے تو اپنی سواری سے اترے۔ ہارون نے تخت سے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی آنکھوں کے بوسے لیے۔ پھر ان کی اور میری باپ کی گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران میرے باپ نے پوچھا، ابوالحسن آج کل کتنے افراد آپ کی زیر کفالت ہیں؟ انہوں نے کہا 500 افراد سے کچھ زیادہ افراد میری کفالت میں ہیں۔ پھر میرے باپ نے پوچھا، کیا یہ سب آپ کی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان میں زیادہ تر غلام کنیزیں اور ان کی اولادیں ہیں اور میری 35 اولادیں ہیں۔ میرے باپ نے کہا، آپ نے اپنی بیٹیوں کی ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا، میری مالی حالت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ میرے باپ نے پوچھا، آپ کے باغات کس حال میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ان سے کبھی کچھ حاصل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ میرے باپ نے پوچھا، آپ کے ذمے کتنا قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 10,000 دینار کا مقروض ہوں۔ میرے باپ نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کے ہاتھ میں اتنی رقم دوں گا جس سے آپ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کر سکیں گے اور باغات کو از سر نو آباد کر سکیں گے۔ یہ سن کر ان بزرگوار نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم رشتہ داری کے حقوق پورے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ عباس جناب رسول خدا اور علی ابن ابی طالب دونوں کے چچا تھے، ہم ایک دوسرے کے قریب رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہو تو یہ بعید نہیں ہے۔ اللہ نے حکام پر واجب کیا ہے کہ وہ غربا کی مدد کریں اور مقروضوں کا قرض ادا کریں، بے لباس لوگوں کو لباس فراہم کریں، اور تم پر اس سلسلے میں سب سے زیادہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ہارون اور رشید نے کہا، میرا یہ فریضہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بے نیاز کر دوں گا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میرے باپ نے ہم تینوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خاندان کے بزرگ کو ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے، امام سوار تھے اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ امام نے مجھے اپنے قریب کر کے کہا، ہارون کے بعد خلافت تجھے ملے گی، خیال رکھنا، میرے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ہم انہیں ان کے گھر پہنچا کر واپس آئے۔ میں اپنے باپ کی اولاد میں سے کچھ جسارت والا لڑکا تھا۔ میں نے واپس آ کر اپنے باپ سے پوچھا، یہ بزرگوار کون تھے جن کا آپ اس قدر احترام کیا کرتے تھے؟ میرے باپ نے کہا، یہ امام برحق اور حجت خدا ہیں۔ میں نے کہا، تو کیا آپ امام برحق اور حجت خدا نہیں؟
میرے باپ نے کہا ہم جبر و غلبے سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ پیغمبر کی جانشینی کا اور کوئی حقدار نہیں۔ اس کے باوجود میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ تو میرا بیٹا ہے، اگر تو بھی حکومت کے لیے مجھ سے نزاع کرے گا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ جب ہارون نے مکے سے مدینے جانے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک سیاہ رنگ کی تھیلی فضل بن ربی کو دے کر کہا، یہ تھیلی امام موسیٰ کاظم کے پاس بھیج دو، اس میں 200 دینار ہیں، اور ان سے معذرت کرنا اور کہنا کہ ہم اس وقت کچھ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان قریب ہم آپ کو مزید رقم ارسال کریں گے۔ مامون کہتا ہے یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے جرت کر کے اپنے باپ سے کہا، کچھ تو عدل و انصاف سے کام لیں، گمنام افراد کو آپ نے ہزاروں دینار دیے اور جو آپ کا رشتہ دار ہے اور ہر لحاظ سے فائق ہے تو آپ اس کے لیے اتنی قلیل سی رقم بھیج رہے ہیں۔ میرے باپ نے کہا، بے مادر خاموش ہو جا، اگر میں اپنے وعدے کے مطابق اسے رقم دے دوں گا تو کل اس کے شیعوں کی 1,00,000 تلواروں کا مجھے ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خاندان جتنا تنگ دست ہوگا اس میں میرا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 271۔ مخارق نامی ایک شخص خلیفہ کا درباری گویا تھا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے خلیفہ کے پاس آ کے کہا، میں جب سے آپ کے ساتھ مدینہ آیا ہوں یہاں کے لوگوں نے مجھ سے مالی مدد کا تقاضا کیا ہے، اگر میں انہیں کچھ دوں تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مجھ پر کتنے مہربان ہیں؟ خلیفہ نے اس کے لیے 10,000 دینار کا حکم دیا۔ اس نے 10,000 دینار لے کر کہا کہ یہ رقم تو مجھ سے فقراء مدینہ لے جائیں گے، میں خود مقروض ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے اتنی رقم عنایت کریں جس سے میں اپنا قرض اتار سکوں۔ خلیفہ نے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے 10,000 دینار دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا، میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، میں نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، مجھے اس کے لیے بھی رقم عنایت کیجیے۔ خلیفہ نے اسے 10,000 دینار اور عطا کیے۔ اس نے پھر کہا، مجھے اپنی اولاد کے لیے کچھ زمین کی ضرورت ہے تاکہ میری نسل کسی کی محتاج نہ رہے۔ خلیفہ نے اس کے نام کچھ زمین لکھ کر دی جس کا سالانہ محصول 10,000 دینار تھا۔ اس کے بعد وہ گویا 30,000 دینار اور زمین کے کاغذات لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا، اس لعین نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مجھے اس پر سخت افسوس ہے۔ میں بہانے سے 30,000 دینار اور زمین کی ملکیت کے کاغذات لے کر آیا ہوں، آپ میری طرف سے یہ قبول کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، میں اس رقم میں سے 1 درہم بھی نہیں لوں گا اور نہ ہی یہ زمین قبول کروں گا، تم آرام و سکون سے چلے جاؤ اور مجھ سے اس کا اصرار نہ کرو۔ مخارق نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 271۔ اگلا واقعہ ہے حب دنیا کا انجام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جس کے رہائشی گلیوں اور گھروں میں مرے ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ اپنی طبعی موت نہیں مرے، اگر یہ طبعی موت مرتے تو کوئی انہیں دفن ضرور کر دیتا اور یوں پوری کی پوری بستی ویران نہ ہو جاتی۔ یقینی طور پر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ حواریوں نے کہا، کاش کہ ہمیں معلوم ہو سکتا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی کہ آپ انہیں صدا دیں، ان میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ بات کرے گا اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، بستی والوں۔ ایک شخص نے جواب دیا، روح اللہ، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کیا معاملہ ہے اور اس وقت تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم صبح کے وقت بالکل خیریت سے بیدار ہوئے تھے اور شام کو ہم حاویہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ حاویہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، حاویہ؟ اس نے جواب دیا کہ حاویہ آگ کا دریا ہے جس میں پہاڑ جل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا، حب الدنیا و عبادت الطاغوت، یعنی دنیا کی محبت اور طاغوت کی اطاعت نے ہمیں حاویہ میں بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں دنیا سے کتنی محبت تھی؟ اس نے کہا، جتنی محبت چھوٹے بچے کو ماں کے پستان سے ہوتی ہے، ہمیں بھی دنیا سے اتنی ہی محبت تھی۔ جب دنیا ہماری طرف رخ کرتی تو ہم خوش ہوتے اور جب وہ منہ پھیرتی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طاغوت کی اطاعت میں تم کہاں تک جا پہنچے تھے؟ اس نے کہا ہمیں طاغوت جو کچھ کہتے ہم اس پر فوراً عمل کیا کرتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان تمام مردوں میں سے صرف تو نے ہی مجھے کیوں جواب دیا اور باقی مردے کیوں خاموش رہے؟ اس نے کہا ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈالی جا چکی ہیں اور تند خو اور سخت گیر فرشتے ان کے عذاب کے لیے مامور ہیں۔ میں بھی انہی میں رہتا تھا لیکن میں ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت دوزخ کے کنارے میں ایک بال کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں اور اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ بال ٹوٹ سکتا ہے اور میں دوزخ میں جا سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلامتی دین کے ساتھ نان جویں کھا کر راوڑی پر سونا بہتر ہے۔ ریفرنس ہے بہار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 322۔ الکافی میں طاغوت کی بجائے اہل معصیت کے الفاظ درج ہیں۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ نہ حب دنیا میں مبتلا تھا اور نہ ہی طاغوت کی عبادت کرتا تھا، لیکن ان تمام تر افراد کے درمیان خاموشی کے ساتھ رہتا تھا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں انجام دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے عشاق دنیا کی شکل و صورت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پیروکار ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ کافی عرصے بعد اس نے آپ علیہ السلام سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دی اور فرمایا جاؤ اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں سے ملو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنا اور علم کے بدلے دنیا طلب نہ کرنا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ شاگرد نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید ہے۔ شاگرد چلا گیا اور عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس نہ آیا۔ آپ لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرتے رہے لیکن کہیں سے بھی کوئی خبر اس کی نہ ملی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے فلاں شاگرد کو دیکھا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا حضور وہ مسخ ہو کر بندر بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کا کیا جرم تھا؟ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ نے اسے علم عطا کیا تھا لیکن اس نے علم کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا، اسی لیے خداوند نے اسے مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ اگلا واقعہ ہے ایک عورت سے محبت کا انجام۔ بنی عباس کی ابتدائی خلفاء میں ہادی نامی خلیفہ گزرا ہے۔ یہ ہارون الرشید کا بھائی تھا اور اس کی موت کے بعد ہارون الرشید برسر اقتدار آیا۔ ہادی عباسی کے پاس ایک خوش آویز کنیز تھی جس کا نام غادرہ تھا۔ وہ اپنے دور کی حسین اور خوش آواز عورتوں میں شمار ہوتی تھی اور اس کے پاس ادبی ذخیرہ موجود تھا اور قادر الکلام شعرا کی نظمیں سے ازبر یاد تھیں۔ چنانچہ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ہادی عباسی اس کا عاشق تھا۔ ایک رات وہ ہادی عباسی کے محل سرا میں گانا گا رہی تھی اور ہادی بڑی محویت سے اس کا گانا سن کر محظوظ ہو رہا تھا کہ یکایک اس کی طبیعت منغز ہو گئی۔ جب کنیز نے ہادی کی اکتاہٹ محسوس کی تو اس نے بصد ناز ہادی سے اکتاہٹ کا سبب دریافت کیا۔ ہادی نے کہا کچھ نہیں، دراصل میں تمہاری صورت و آواز سے محظوظ ہو رہا تھا کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں عنقریب مر جاؤں گا اور تو جس طرح سے میرا دل خوش کر رہی ہے اسی طرح سے تو میرے بھائی ہارون کا دل خوش کرے گی۔ یہی سوچ کر میں پریشان ہو گیا۔ غادرہ نے بصد اشوا و ناز سے جواب دیا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی؟ بہرنو ہادی کی اکتاہٹ دور نہ ہوئی اور کنیز سے کہا کہ تم قسم کھاؤ میرے مرنے کے بعد تم ہارون کا دل نہیں بہلاؤ گی۔ کنیز نے قسم کھائی۔ پھر ہادی عباسی نے اپنے بھائی ہارون الرشید کو بلایا اور کہا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو اور قسم کھاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم غادرہ سے دل نہیں بہلاؤ گے۔ ہارون نے بھی وعدہ کیا اور قسم کھائی۔ اس واقعے کے 1 ماہ کے بعد ہادی عباسی مر گیا اور ہارون الرشید برسر اقتدار آیا۔ چند ماہ کے بعد ہارون نے اسی کنیز کو بلایا اور کہا میں بھی تیرے وجود سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہوں۔ کنیز نے کہا مگر ہم دونوں نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہارون نے کہا میں اپنی اور تیری طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہارون کے غادرہ سے وہی شب و روز گزرنے لگے جو اس کے بھائی کے ساتھ گزرتے تھے۔ ایک دن غادرہ نے اپنا سر ہارون کی گود میں رکھا ہوا تھا اور اسے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہارون نے اس سے گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو اس نے کہا جیسے ہی مجھے آپ کی ران پر نیند آئی تو میں نے تیرے بھائی ہادی عباسی کو خواب میں دیکھا۔
اس نے مجھ سے کہا کہ جس نے تیرا نام غادرہ یعنی بے وفا رکھا تھا وہ بالکل سچا رکھا تھا۔ پھر کنیز نے کہا ہارون مجھے یقین ہے کہ میں آج کی رات تک مر جاؤں گی اور ہادی کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہارون نے اسے تسلیاں دے کر کہا کچھ نہیں، بعض اوقات انسان ایسے پریشان کن خواب دیکھ لیتا ہے، اس سے تجھے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کے پورے وجود میں راشا پیدا ہو گیا اور اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی یہ محیب صورت دیکھ کر ہارون اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ دیر کے بعد وہ مر گئی۔ ریفرنس ہے نفحۃ الیمن صفحہ نمبر 23۔ عزیزان اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات کی۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 پر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور رسول کی معرفت کے بعد افضل ترین عمل بغض دنیا ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہیں اور گناہوں کی بھی شاخیں ہیں۔ خدا کی پہلی نافرمانی تکبر کی وجہ سے کی گئی اور یہ ابلیس کی نافرمانی تھی۔ اس نے سجدے کا حکم سن کر انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور حرص یہ آدم اور حوا علیہ السلام کی معصیت کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر آدم و حوا حرص سے مجبور ہو کر اس درخت کے پاس گئے اور جس کی ضرورت نہ تھی انہوں نے اس سے استفادہ کی، اور یہی عادت بطور میراث قیامت تک ان کی نسل میں بھی جاری رہے گی، کیونکہ فرزند آدم زیادہ تر وہی چیزیں جمع کرتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ ان دو گناہوں کے بعد حسد بڑا گناہ ہے، اور اسی کی وجہ سے قابیل ملعون بنا، کیونکہ اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ پھر اسی صفت حسد سے یہ صفات رذیلہ پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عورتوں سے محبت، نمبر 2 دنیا سے محبت، نمبر 3 حب ریاست، نمبر 4 حب راحت، نمبر 5 بات کرنے کی محبت، نمبر 6 برتری کی محبت، نمبر 7 دولت کی محبت۔ مجموعی طور پر یہ 7 صفات رذیلہ ہیں، ان سب کا سرچشمہ حب دنیا ہے۔ اسی لیے انبیاء و علماء نے اس نقطے سے واقف ہو کر فرمایا دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک اروڑی سے ہوا جس پر کان کٹا ہوا بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اس بکری کے بچے کی کیا قیمت ہوگی؟ اصحاب نے عرض کی اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو 1 درہم کے برابر بھی اس کی قیمت نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 136 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں درج ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو کہ بہت نرم اور خوش رنگ ہے، لیکن اس کے اندر زہر قاتل بھرا ہوا ہے۔ عقل مند شخص اس سے ڈرتا ہے اور بے وقوف بچہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی سی ہے، اسے جب کوئی پیاسا پیے گا تو اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ پانی اسے مار ڈالے گا۔ الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 میں ہے کہ حماد بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا اگر بکریوں کے ریوڑ کو چرواہا موجود نہ ہو اور اس کی عدم موجودگی میں 2 بھیڑیے ریوڑ میں چلے آئیں، ایک بھیڑیا ریوڑ کی ابتدا میں ہو دوسرا ریوڑ کے آخر میں ہو، تو وہ دونوں بھیڑیے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں دیں گے جتنا کہ حب مال اور حب منصب مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کا اختتام کر چکے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کتاب میں موجود تمام تر باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پند تاریخ کی جلد نمبر 4 کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔